الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک اسلامی معاشرہ اور ایک مسلمان کی زندگی اور ایک اسلامی سوسائٹی اور ایک مسلمانوں کا گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا خد و خال، اس کی زندگی کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، تو بتایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی زندگی، اس کی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح اس کا ایمان ہوتا ہے. ایمان اس کے ہاں سب سے عزیز اور سب سے محبوب دولت ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان سب سے محبوب دولت، سب سے قیمتی سرمایہ. اللہ تعالی صاحب ایمان کو سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی نگاہیں نصیب فرماتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں، اور ان دل کی آنکھوں سے وہ ایمان کی قدر و قیمت کو جانتا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، ساری دنیا کا سرمایہ بھی اگر دے دیا جائے اور وہاں ایمان کی کمی پوری ہو، فرمایا اس دولت کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. وہاں ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت لگ رہی ہے، لیکن صاحب ایمان اسی دنیا میں اپنی دل کی آنکھوں سے ایمان کی قیمت جانتا ہے. وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک دن آئے گا لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایمان اسلام کیا قیمت ہے اس کی، اور اس کی نہ ہونے پر انہیں کیسی حسرت ہوگی، ہائے کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی. لیکن صاحب ایمان اسی دنیا میں رہ کر دل کی آنکھوں سے اس کی قدر و قیمت جانتا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سر کی آنکھوں کے اندر بھی موتی آیا کرتا ہے، نظر کمزور ہو جایا کرتی ہے، اور موتیا بڑھتا ہے، آدمی کی بینائی بالکل ختم ہو جاتی ہے. دل کی آنکھوں پر بھی موتیا آتا ہے، بس اوقات نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور بس اوقات دل کی آنکھوں پہ ایسا زنگ آتا ہے کہ آدمی دل کی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور بھی آئے گا اس امت پر کہ یہ ایمان کی قدر و قیمت اس کی نظروں سے ایسی گر جائے گی کہ دنیا کی معمولی چیزوں پر اسے بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، نہیں جانتا ایمان کیا قیمت ہے، اسے اندازہ نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. سر کی آنکھوں پہ موتی آ جائے صحیح نظر نہیں آتا.
اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسی دل کی آنکھوں پر بھی موتیا آتا ہے۔ دل کی آنکھوں پر جب موتیا آتا ہے تو پھر آدمی ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا۔ تو ایک صحت مند مسلمان معاشرہ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اس کے ہاں ایمان سب سے عزیز ترین دولت، سب سے محبوب دولت، سب سے قیمتی سرمایہ۔ وزینہ فی قلوبکم، اور یہ ایمان ان کے دلوں میں مزین ہو گیا، آراستہ ہو گیا، زینت بن گئی ان کے دل کی۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، اللہ کی نافرمانی سے وہ بیزار ہو گیا۔ اس شخص کی زندگی، اس گھرانے کی زندگی، اس مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کا مزاج کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بیزار ہو گیا۔ کوئی ایسی دعوت جس میں فحاشی ہو، جس میں اللہ کی ذات کی نافرمانی ہو، کوئی ایسی دعوت جو منکرات سے بھری ہوئی ہو، کوئی ایسی دعوت جو ایمان اسلام کے متصادم ہو، یہ معاشرہ اور سوسائٹی اس سے انکار کر دیتا ہے۔ مزاج ٹھیک ہو گیا۔ جب آدمی کے جسم کے قوا ٹھیک ہوں، جب انسانی جسم کے قوا ٹھیک ہوں اور صحت مند ہوں تو کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے اور میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے۔ جب ایمان کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے تو کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے، بدبودار چیز اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور جب ایمان کا مزاج خراب ہو جائے تو بری چیز اور کڑوی چیز اور بدبودار چیز اس کے اندر بھی لطف آنے لگتا ہے۔ جسم کا مزاج بگڑ جائے تو کڑوی میٹھی لگتی اور میٹھی کڑوی لگتی ہے، مزاج خراب ہو گیا۔ بدبودار چیز میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، قوت شامہ نہیں، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب یہ ایمانی مزاج ہوتا ہے، جب ایک اسلامی مزاج ہوتا ہے اور اس کی ایمانی اور اسلامی قوا صحت مند ہوتے ہیں تو اسے گناہوں سے بیزاری ہوتی ہے، گھن آتی ہے، اسے گناہوں سے گھن آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَكَرَّهَ، گھن آتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ صحت مند مسلمان ہے تو اسے کہ گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ ماں پاخانے سے گھن بھی کرتی ہے، بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے، گھن بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے کپڑوں پہ کبھی لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ کبھی لگ جاتا ہے، کبھی وہ گندگی اس کا پیشاب اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے گھن آتی ہے تو جب تک اسے ہٹا نہ لے، دھو نہ لے، صاف نہ کر لے، چین نہیں آتا۔ جب اسلامی معاشرے میں گناہوں سے بیزاری اور ایک مسلمان کی زندگی میں گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، گناہ ہو بھی جائے گا لیکن جب تک اسے دھو نہ لے توبہ کے پانی سے، جب تک کہ اسے گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو نہ لے، اس وقت تک چین نہیں آئے گا، اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ ہے مسلمان معاشرہ، یہ ہے مسلمانوں کی زندگی۔ میرے عزیزو، رمضان کی مقدس گھڑیاں اور اس کی عبادت تمام اہل اسلام کو مبارک ہوں، تمام بھائیوں کو مبارک ہوں، لیکن تراویح بڑی عبادت ہے، تلاوت بڑھیا عبادت ہے، روزے بڑھیا عبادت ہیں، افطاری اور سحری اور صدقہ و خیرات عظیم عبادتیں ہیں، لیکن رمضان تو آیا تھا کہ میں مسلمان بحیثیت ایمان کے اور اسلام کے ایک صحت مند مسلمان بن جاؤں، کہ میری نظر کے اندر بھی ایمان میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور گناہوں کی زندگی سے مجھے بیزاری ہو جائے۔ رمضان مجھے یہ صحت دینے کے لیے آیا تھا،